السلام علیکم، ویلکم ٹو ہائی اپڈیٹس۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو فلیٹس یا اپارٹمنٹس میں بکنگ کرانا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا جو کراچی بھر میں انلیگل بلڈنگز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے مختلف منصوبوں کے نام لے کر کہا گیا ہے کہ ان کو گرا دیا جائے، جیسے کہ خاص طور پر نسلا ٹاور کا کیس آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے مختلف رہائشی پروجیکٹس میں تو وہ کافی پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ نہیں پتہ چل رہا کہ کون سا پروجیکٹ قانونی ہے اور کون سا غیر قانونی، کیونکہ مختلف ادارے ہیں جنہوں نے این او سی تو دی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ این او سی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کینسل کر دی جاتی ہے، یا مختلف اور ادارے آپ کے پروجیکٹس کے بیچ میں کود پڑتے ہیں، یا پھر بلڈر سٹے لے لیتا ہے، یا پھر بلڈرز کے اوپر پابندیاں آ جاتی ہیں، یا پھر پوری رہائشی اسکیم یا پوری سوسائٹی غیر قانونی قرار پاتی ہے۔ تو عوام کیا کرے، کس پہ بھروسہ کرے، کافی پریشانی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو کلیئر بتاؤں گی ان تمام سوسائٹیز اور رہائشی اسکیمز کے بارے میں جو انلیگل قرار دی گئی ہیں۔ تو وہ تمام ریزیڈینشیل پروجیکٹس ان سب کے بارے میں بتاؤں گی جو میڈیا رپورٹس میں سامنے آئی ہیں، خاص طور پر نسلا ٹاور کے بعد آپ کو معلوم ہوگا جو مکہ ٹیرس ہے، جوہری ہائٹس ہیں، ان تینوں کو تو فوری طور پر گرانے کا حکم بھی دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے پروجیکٹس سامنے آئے ہیں، جناح ایونیو کراچی میں جو ایئرپورٹ کے ساتھ ایریا ہے، یہاں پر بھی ایک لسٹ جاری کی گئی ہے ڈپٹی کمشنر ملیر کی جانب سے کہ یہاں پر بھی 16 ایسے منصوبے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں اور یہ غیر قانونی طور پر الاؤڈ کیے گئے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یعنی SBCA نے بھی ان کو اپروو کر لیا تھا، لیکن یہ انلیگل ہیں، ان کی زمین کسی اور مقصد کے لیے تھی اور یہاں پر یہ ریزیڈینشیل پروجیکٹس بنا دیے گئے ہیں جن میں زیادہ تر تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں اور کچھ کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں یہ لسٹ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو ملیر ڈسٹرکٹ میں جو انلیگل ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کے نام یہ ہیں: سائمہ جناح آئیکون جو کہ 60% تک بن چکا ہے، اس کے بعد ہے شایان گرینڈ ریزیڈنسی جس پر 70% تک کام ہو چکا ہے، اس کے بعد ہے فریزہ ایکسیلنسی، اس پر 90% کنسٹرکشن ہو چکی ہے، شانزل ایکسٹینشن جو کہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، شانزل گولف ریزیڈنسی جس پہ 75% کام ہو چکا ہے، اس کے علاوہ فلک ناز ڈائنسٹی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہے، اور اس کے ساتھ فلک ناز ریزیڈنسی جس کے اوپر 90% تک کنسٹرکشن ورک ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد ہے میٹروپولیس یہ بھی 70% تک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کے بعد ہے فاطمہ گولف ریزیڈنسی جس کا 90% تک کام ہو چکا ہے، اس کے علاوہ بہت ہی مشہور پروجیکٹ ہے سدرا کوئن ٹاور جس کا 50% کنسٹرکشن ہو چکی ہے، یہ بھی غیر قانونی ہے، الرحمان ریزیڈنسی 95% تک کنسٹرکشن ہو چکی ہے، یہ بھی انلیگل ہے، لانیہ آرکیڈ ہے جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، ابراہیم ہیون جس کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے، یہ بھی انلیگل قرار پایا ہے، اس کے علاوہ کینٹ ویو ٹاور یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہاں پر تو لوگ بھی شاید اب آباد ہونا شروع ہو چکے ہیں، رومی ریزیڈنسی اس کا 60% تک کا کام ہو چکا ہے، یہ بھی انلیگل ہے، ندیم آئیکون ٹاور جس کا 50% تک کام ہو چکا ہے، یہ بھی انلیگل ہے۔ تو یہ ٹوٹل 16 پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں جو سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہا ہے۔ تو اگر ان پروجیکٹس میں سے کسی ایک میں بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ خطرے میں ہیں، آپ کو اپنے متعلقہ بلڈرز یا ڈیولپر سے رابطہ کرنا ہوگا اور آپ فوری طور پر یا تو دستبردار ہوں یا آگے کے لائے عمل کے لیے اس پر کوئی ورک آؤٹ کریں، کیونکہ کبھی بھی سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر نکال سکتی ہے اور خدا نہ خواستہ اس کا بھی وہی حشر نہ ہو جائے جو نسلا ٹاور کا ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس ہو جاتے ہیں اور ان پر کام بھی شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جن میں لوگ رہائش پذیر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا پروجیکٹ جو تھا وہ انلیگل تھا، یا وہ جس زمین پہ تھا وہ زمین کسی اور پرپس کے لیے تھی،
اور اسے کسی اور پرپس کے لیے انہوں نے یہ عمارت بنا دی۔ تو اداروں کی نااہلی ہے کہ یہ تمام چیزیں متعلقہ اداروں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے ناک کے نیچے ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں اور بعد میں عام عوام پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ بہتر کرے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل ہایا اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔